وَلَيَالٍ عَشْرٍ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی. سورۃ الفجر میں اللہ نے فرمایا 10 راتوں کی قسم. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے اور تقریباً مفسرین اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ وہ 10 راتیں جن کی قسم اللہ پاک نے اپنے کلام عظیم میں یاد فرمائی ہے وہ عشر ذی الحجہ کی ہے. ذی الحجہ کی یہ 10 ایام ہیں جن کی قسم اللہ پاک نے اپنے کلام میں یاد فرمائی. اور رب کریم وہ رب ہو کر اپنی مخلوق میں سے کسی کی قسم کھائے تو مفسرین فرماتے ہیں یہ اس بات کا اعلان ہے کہ جس کی قسم کھائی جا رہی ہے وہ چیزیں اللہ کے یہاں سب سے عظمت والی ہیں، وہ چیزیں اللہ کے یہاں بڑی برکت والی ہیں. اللہ نے ان چیزوں کو بڑی عظمتیں رکھی ہیں، اسی لیے اللہ نے اپنے حبیب کی قسم کھائی، اس شہر کی قسم کھائی جس شہر میں اللہ کے رسول پیدا ہوئے ہیں، اللہ کے رسول کی ایام کی قسم کھائی، ان کے سارے عمر کی قسم کھائی. تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یہ قسم اس بات کا اعلان ہے کہ زمین و آسمان میں اللہ نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے سب میں افضل و اعلیٰ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ اصول یہ قاعدہ ہے کہ رب جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس نعمت کی عظمت کو ظاہر کرنا مقصد ہوتا ہے، اس چیز کی عظمت کو ظاہر کرنا مقصد ہوتا ہے. ایسے ہی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عشر ذی الحجہ کی قسم کھائی ہے تو یہ اس بات کا اعلان ہے کہ لوگوں ایسے تو ہر دن میری عبادت کے لیے ہے، ہر گھڑی میری عبادت کے لیے ہے، ہر لمحہ میری عبادت کے لیے ہے، لیکن عشر ذی الحجہ کے جو لمحات ہیں، اس کی جو گھڑیاں ہیں، اس کے جو دن و رات ہیں، اس میں جو عبادت ہے وہ اور دنوں کی عبادت کے مقابل میں اللہ کے یہاں زیادہ فضیلت رکھتی ہے، اللہ کے یہاں زیادہ عظمتیں رکھتی ہیں. اسی طرح مفسرین فقہا محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عشر ذی الحجہ جو ہے وہ عشر رمضان سے بھی برکت والا ہے، اس سے بھی زیادہ عظمت والا ہے. اللہ ایک رمضان کے عشرے میں لیلۃ القدر ہونے کی وجہ سے اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت بڑھ گئی ہے، ورنہ اگر لیلۃ القدر نہیں ہوتی تو اس سے عظمت میں برکت میں عشر ذی الحجہ کی اہمیت ہوتی. یہ اقوال یہ اس لیے پیش کیے جا رہے ہیں، وہ دن بھی اہم ہیں، یہ دن بھی اہم ہیں، ہر دن بھی اہم ہیں، لیکن خاص طور پر یہ اس لیے بتانے کا مقصد یہ ہے، اس لیے بتایا جا رہا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی میں آنے والے ان برکت والے دنوں کی اہمیت کو سمجھیں، ان کو اور دنوں کی طرح غفلت میں نہ گزاریں، اور دنوں کی طرح معصیت میں نہ گزاریں، اور دنوں کی طرح اللہ کی نافرمانی میں نہ گزاریں، بلکہ جہاں تک ہو سکے سچی توبہ کر کے ہم ان دنوں میں اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو لگا کر رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں اپنے آپ کو لگا کر رکھیں.